بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دوران نماز میں کیے جانے والے اعمال کا بیان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نمازی دوران نماز میں اپنے جسم کے جس حصے سے چاہے مدد لے سکتا ہے۔ حضرت ابو اسحاق نے دوران نماز میں اپنی ٹوپی اتار کر رکھی اور پھر اسے اٹھا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز میں اپنی ہتھیلی کو بائیں کلائی پر رکھے ہوتے، اعلیٰ یہ کہ بدن کو کھجلانا یا کپڑا درست کرنا ہوتا۔ حدیث نمبر 1198۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ اپنی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے ہاں رات بسر کی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں سرہانے کے عرض پر لیٹ گیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہلیہ محترمہ اس کے طول میں آرام فرما ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے، حتیٰ کہ جب آدھی رات ہوئی یا اس سے تھوڑا سا پہلے یا بعد تو پھر آپ بیدار ہوئے اور بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرہ انور سے نیند کے اثرات دور کرنے لگے۔ پھر آپ نے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات تلاوت کی۔ اس کے بعد آپ اٹھ کر لٹکتے ہوئے مشکیزے کے پاس گئے اور اس سے اچھی طرح وضو کیا، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اٹھا اور اسی طرح کیا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا۔ پھر میں گیا اور آپ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرا دایاں کان پکڑ کر اسے اپنے ہاتھ سے مروڑنے لگے۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعتیں، پھر 2، بعد ازاں 2، پھر 2، پھر 2 رکعتیں ادا کی۔ آخر میں پھر 2 رکعتیں پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے وتر ادا کیے اور لیٹ گئے، حتیٰ کہ آپ کے پاس مؤذن آیا تو آپ اٹھے اور ہلکی سی 2 رکعتیں ادا کی، پھر باہر تشریف لے گئے اور صبح کی نماز پڑھائی۔ حدیث نمبر 1199۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کہتے جبکہ آپ نماز میں ہوتے تھے تو آپ ہمیں اس کا جواب دیتے تھے، لیکن جب ہم نجاشی رضی اللہ عنہ کے پاس سے واپس آئے تو ہم نے آپ کو دوران نماز میں سلام کہا تو آپ نے جواب نہ دیا اور فرمایا بلا شبہ نماز میں مشغولیت ہوتی ہے۔ حریم بن سفیان نے بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کو اسی طرح بیان کیا ہے۔ حدیث نمبر 1200۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں دوران نماز میں ایک دوسرے سے بات چیت کر لیتے تھے اور اپنی ضرورت و حاجت کو بھی ایک دوسرے سے بیان کرتے تھے، حتیٰ کہ یہ آیات نازل ہوئی حافظوا علی الصلاۃ، تمام نمازوں بالخصوص درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ اس کے بعد ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا اور دوران نماز میں گفتگو کرنے سے بھی ہمیں منع کر دیا گیا۔ حدیث نمبر 1201۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنو عمرو بن عوف میں صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور عرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے، لہٰذا آپ لوگوں کی امامت کریں۔ انہوں نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو تو میں تیار ہوں۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر نماز پڑھانے لگے۔ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری صفوں سے گزرتے ہوئے پہلی صف میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے فرمایا جانتے ہو تصفیہ کیا ہے؟
تصفیہ تالیاں بجانا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دوران نماز میں بالکل ادھر ادھر نہیں دیکھا کرتے تھے۔ جب لوگوں نے کثرت سے تالیاں پیٹنا شروع کی تو متوجہ ہوئے، دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صف میں کھڑے ہیں۔ آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اشارہ فرمایا کہ اپنی جگہ پر رہو، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر الحمدللہ کہا، پھر الٹے پاؤں پیچھے ہوئے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ حدیث نمبر 1202 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم لوگ نماز میں سلام کرتے اور ایک دوسرے کا نام لیتے تھے، علاوہ ازیں ایک شخص دوسرے کو سلام بھی کہہ لیتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اس طرح کہا کرو، ہر قسم کی زبانی، بدنی اور مالی عبادات صرف اللہ کے لیے ہیں۔ اے نبی، آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں آپ پر نازل ہوں، ہم پر سلامتی ہو، اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، نیز گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ جب تم نے یہ پڑھ لیا تو یقیناً تم نے اللہ کے ان تمام نیک بندوں کو سلام پہنچا دیا جو زمین و آسمان میں ہیں۔ حدیث نمبر 1203 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، نماز میں اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو مردوں کے لیے سبحان اللہ کہنا اور عورتوں کے لیے تالی بجانا ہے۔ حدیث نمبر 1204 حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں کے لیے سبحان اللہ کہنا اور عورتوں کے لیے تالی بجانا ہے۔ اس بات کو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا ہے۔ حدیث نمبر 1205 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ پیر کے دن نماز فجر میں مشغول تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ انہیں نماز پڑھا رہے تھے۔ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے سے پردہ اٹھایا اور لوگوں کی طرف دیکھا، جبکہ وہ نماز میں سب پشتا تھے۔ آپ مسکراتے ہوئے ہنسے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے واپس ہوئے اور یہ خیال کیا شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مسلمانوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اس قدر خوش ہوئے کہ نماز ہی کو توڑ ڈالنے کا ارادہ کر لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اشارہ فرمایا کہ نماز کو پورا کرو۔ پھر حجرے میں تشریف لے گئے اور پردہ لٹکا دیا اور اس روز اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ حدیث نمبر 1206 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت نے اپنے بیٹے کو آواز دی جبکہ وہ اپنی عبادت خانے میں مصروف عبادت تھا۔ اس نے کہا، اے جریج۔ جریج نے دل میں کہا، اے اللہ، ایک طرف میری والدہ ہے اور دوسری طرف میری نماز ہے۔ وہ پھر بولی، اے جریج۔ جریج گویا ہوا، یا اللہ، میری والدہ اور میری نماز میں کسے اختیار کروں؟ اس عورت نے تیسری مرتبہ پکارا، اے جریج۔ اس نے پھر وہی کہا، یا اللہ، ادھر میری والدہ ہے اور ادھر میری نماز ہے۔ بہرحال اس نے نماز کو نہ چھوڑا تو ماں نے بد دعا کی، اے اللہ، جریج کو موت نہ آئے جب تک وہ بدمعاش عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ چنانچہ اس کے عبادت خانے کے پاس ایک بکریاں چرانے والی عورت ٹھہرا کرتی تھی۔ اس نے ایک بچے کو جنم دیا تو اس سے کہا گیا، یہ بچہ کس شخص کا ہے؟ وہ کہنے لگی، نومولود جریج سے ہے۔ وہ یہ الزام سن کر اپنے عبادت خانے سے نیچے اترا اور کہنے لگا، وہ عورت کہاں ہے جو دعویٰ کرتی ہے کہ یہ بچہ مجھ سے ہے؟ جریج نے بچے کو مخاطب کر کے کہا، اے شیر خوار، تیرا باپ کون ہے؟
اس نے کہا میرا باپ بکریاں چرانے والا ایک گڈریا ہے۔ حدیث نمبر 1207۔ حضرت ماکیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا جو دوران نماز میں سجدے کی جگہ پر مٹی ہموار کر رہا تھا، اگر تم یہ کرنا ہی چاہتے ہو تو ایک دفعہ کر لو، اس سے زیادہ نہ کرو۔ حدیث نمبر 1208۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم سخت گرمی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھتے تھے، جب ہم میں سے کسی کو زمین پر اپنا چہرہ رکھنے کی ہمت نہ ہوتی تو زمین پر اپنا کپڑا بچھا کر اس پر سجدہ کر لیتا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔